آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، ایک ضرب المثل سنی ہوگی، بھیڑ چال۔ بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ ایک بھیڑ جس راستے پہ چل پڑے تو باقی سب اس کو فالو کرتی ہیں، باقی سب اس کا پیچھا کرتی ہیں، چاہے آگے والی بھیڑ کنویں میں گر جائے تو باقی ساری پیچھے والی بھی کنویں میں گر جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، فالوور ہمیشہ کنووں میں ہی گرتے ہیں۔ یہ لفظ بھیڑ چال نہیں بلکہ اسے کہنا چاہیے بھیڑ چال۔ جو کراؤڈ ہے، جو بھیڑ ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ فرد ٹھیک ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بڑی غلطیاں ہیں، جو بڑے کرائم ہیں، کبھی افراد نے نہیں کیے، کبھی لوگوں نے نہیں کیے، وہ بھیڑ نے کیے ہیں۔ وہ اجتماعی غلطی ہوتی ہے۔ بھیڑ میں کسی بھی کرائم کو کرنا، کسی بھی غلط کام کو کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج بھی جو غلط کام ہے، جو فضول کام ہے، وہ بھیڑ کی صورت میں ہی زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ملا نصیر الدین کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ایک بار کیا ہوا، وہ کہیں جا رہا تھا تو گاؤں کے کچھ بچے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اب ملا کو ایک ترکیب سوجھی کہ کیوں نہ ان بچوں سے جان چھڑائی جائے۔ تو ملا نے ان بچوں سے ایک جھوٹ بولا کہ بچوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں مسجد کے سامنے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے؟ تو بچوں کو جب یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہے تو سارے بچے مسجد کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، چلو مٹھائی لینے چلتے ہیں۔ جیسے گاؤں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، بچے یعنی لوگ چیزیں بانٹتے رہتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو جب سارے بچے، وہ جو بھی 15-20 بچے تھے، جب وہ مسجد کی طرف بھاگے تو ملا بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ تو ملا کا دوست بھی ساتھ تھا، اس نے کہا ملا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو ان سے جھوٹ بولا ہے۔ تو ملا کہتا ہے یار، یہ 15-20 بچے مٹھائی کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو واقعی مٹھائی بانٹ رہی ہو، چلتے ہیں۔ حالانکہ خود جھوٹ بولا۔ ہٹلر نے ایک بات کی، ہٹلر کہتا ہے کہ میں نے کئی ایسے جھوٹ بولے ہیں اور بعد میں مجھے ہی شک ہونے لگا کہ کیا یہ واقعی سچ تو نہیں۔ تو اگر کوئی بھیڑ ایک کام کر رہی ہو تو باقی لوگوں کو بھی وہ کام کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، آپ بچوں کو او لیول، اے لیول کروا رہے ہو، اور جو اے لیول اور او لیول یا پہلے جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ ان کا رزلٹ دیکھا ہے؟ ان کا انجام کیا ہے؟ جو بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں، جو بڑے بڑے گریڈ لے چکے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن پھر بھی ایک بھیڑ ہے، آپ اسی بھیڑ کا شکار ہو گئے ہو، آپ اسی لائن میں لگے ہوئے ہو، آپ کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح صحت کا سسٹم ہے، آپ بھاگ رہے ہو ڈاکٹروں کی طرف، بھاگ رہے ہو ہاسپٹلوں کی طرف۔ یاد رکھیے، میں تعلیم کے بارے میں سمپل سی بات کہوں گا۔ اے شیخ، بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو نیچر کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، جب تک آپ اپنے بچوں کو ٹف حالت میں جینا نہیں سکھائیں گے، اس وقت تک بچے کسی بھی ادارے، کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں گے، وہ ممی ڈیڈی بوائے ہی ہوں گے، وہ برگر بوائے ہی ہوں گے۔ آپ کے یہ جو جدید ایجوکیشن سسٹم سے جو بچے نکل کے آ رہے ہیں، یہ بزدلوں، نکموں، بیماروں کی بھیڑ آپ لوگ تیار کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بہادر، مضبوط انسان بنانے ہیں تو اس سسٹم سے نکالیں ان کو نیچر کی طرف لے کر آئیں، ان کو صبح کو 4:30 بجے جگائیں، صبح کو ان کو ایکسرسائزز کروائیں، ان کو میڈیٹیشن کروائیں، ان کو بریدنگ سکھائیں، ان کو دریاؤں، پہاڑوں، یہ سورج، یہ پورا جو بھی صحراؤں، یہ نیچر کے بارے میں ان کو بتائیں۔
دنیا میں وہی انسان عظیم ہو پائے ہیں جو نیچر کے قریب رہے ہیں۔ دوسری بات صحت کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ صحت کوئی ایسا آرٹ نہیں ہے جسے آپ ہاسپٹلوں سے، ڈاکٹروں سے، میڈیکل کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے یا کتابوں سے سیکھ پائیں۔ صحت کا ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے، اسے ڈسکور کرنے کا ایک میتھڈ ہے جسے آپ کو کوئی نہیں بتا رہا، نہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ڈاکٹر بھی بیمار ہیں، آپ کے پروفیسر بھی بیمار ہیں، آپ کے علماء بھی بیمار ہیں، آپ کے پادری بھی بیمار ہیں، آپ کے پنڈت بھی بیمار ہیں، آپ خود بھی بیمار ہو۔ اس لیے اگر صحت کو آپ ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو صحت آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، جیسے پانی زمین کے اندر چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اسے نکالنا پڑتا ہے، بورنگ کرنی پڑتی ہے، زمین کھودنی پڑتی ہے۔ آپ کے اوپر اتنی لیئرز ہیں سٹریسز کی، ان لیئرز کو جب تک آپ ہٹاتے نہیں، آپ صحت کو نہیں جان پائیں گے۔ اور پورا نظام زندگی، آپ کی صحت کا سسٹم بھی اور آپ کی ایجوکیشن کا سسٹم بھی ان لیئرز کو کریٹ کرتا ہے، ان لیئرز کو ہٹانے کی بجائے اور لیئرز کو بناتا چلا جاتا ہے۔ تو کیسے آپ صحت کو حاصل کر پائیں گے؟ کیسے آپ ایک عظیم انسان کی زندگی جی پائیں گے؟ اگر آپ صحیح معنوں کے اندر لائف کی ہائیسٹ پیک کو، لائف کی جو ون آف دا بیسٹ جو لائف کا پارٹ ہے، اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پریکٹیکل بنیں، نیچر کی طرف آئیں اور اپنے اوپر کام کریں۔ دیکھیے پھر زندگی وہ ہے جو ہو نہ شناسائے اجل، کیا وہ جینا ہے کہ ہو جس میں تقاضائے اجل۔ آپ کو زندگی ملے گی، انفینٹ زندگی، عمر جاویداں، لازوال زندگی۔